والذين يصومون بالأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليكم كتابا محكمات هن أم الكتاب متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تحويله إلا الله والراسخون في العلم آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لهم قوم يعقلون أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلكم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آيات في فئتين تقاتلوا في سبيل الله وأخرى قاتلوا يرون ما هم ليس بينهم والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة للأبصار زينا للناس حب الشهوات من النساء والبنين والمقنطرات من الذهب والفضة والخيل مسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بشير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار والصابرين والصادقين والقانتين والمتقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله شديد الحساب وإن حاجوك قل أسلمت وجهي لله ومن تابعين وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فقال تدعوا إنما عليك البلاغ والله بشير بالعباد صدق الله العظيم. जी नहमद व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह आले इमरान ये तरतीब वार देखा जाए तो तीसरी सूरत है, मदनिया है। पहली सूरह फातिहा, दूसरी सूरह बकरा, तीसरी सूरह आले इमरान। और इसका शान नुज़ूल भी देखा जाए तो वफ़द नजरान का एक ईसाइयों का कबीला था जो मदीना पहुंचा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने
بات چیت کری، عیسائیوں کا عقیدہ سامنے رکھا جو عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان کا عقیدہ تھا، خدا کا بیٹا ماننا، اور ان کی والدہ محترمہ مریم علیہ السلام ان کو جو ہے خدا کی بیوی نعوذ باللہ ماننا، تثلیث کا عقیدہ جو کہلاتا ہے۔ تثلیث کا عقیدہ یعنی کہ تین کا، خدا، اس کا بیوی اہلیہ اور اس کا بیٹا ان کا نعوذ باللہ۔ تو اس عقیدے کی اللہ تعالیٰ نے تردید فرمائی سورہ آل عمران میں، عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے اس کے خلاف جو ہے پھر بیان فرمایا، اس میں اس کا ذکر بھی آتا ہے۔ تو تثلیث کے عقیدے کو توڑا، سورہ آل عمران نازل فرمائی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ سے زندہ اور پوری کائنات کو سنبھالنے والا ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سچی کتاب اتاری جو پہلی کتب کی تصدیق کرتی ہے، اور اسی نے تورات اور انجیل بھی اتاری، من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان، اس سے پہلے جو گزشتہ لوگوں کے ہدایت کے لیے تھی، اور اسی نے فرقان قرآن مجید بھی اتارا۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا انہیں سخت عذاب ملے گا، واللہ شدید عزیز ذو انتقام، اللہ اور اللہ سب پر غالب، خوب انتقام لینے والا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ وہ ہے کہ جس سے آسمان و زمین کی کوئی چیز چھپی ہوئی پوشیدہ نہیں ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام، وہی اللہ ہے جو رحم میں ماں کے پیٹ میں جس طرح چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے، کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہی سب پر غالب، خوب حکمت والا ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، وہی تو ہے جس نے آپ پر وہ کتاب نازل فرمائی جس میں کچھ آیات محکم ہیں، یعنی کہ حکم والی نا، ہن ام الکتاب و اخر متشابہات، جو کتاب کی اصل بنیاد ہیں، اور کچھ متشابہ ہیں، ایک دوسرے سے ملتی جلتی بھی ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، پس جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ فتنہ انگیزی کی غرض اور ان کی مراد کی جستجو کے لیے متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی کیڑا نکالنے کے لیے۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، حالانکہ ان کی حقیقی مراد مفہوم کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ، اس کے برعکس علم میں پختہ لوگ کہتے ہیں ہم ان متشابہات پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا، اور تمام آیات ہمارے رب کی طرف سے ہی ہیں۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نصیحت صرف عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں۔ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا، اور وہ اللہ سے دعا مانگتے رہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا، بعد اذ ہدیتنا، ہدایت ملنے کے بعد، وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور ہمیں اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرمائے۔ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، بے شک آپ ہی سب کچھ عطا کرنے والے ہیں، وہاب ہیں۔ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ، اے ہمارے رب بے شک آپ لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والے ہیں جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، وہ قیامت کا دن ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ، یقیناً اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا، بے شک جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان کے مال اور ان کی اولاد اور اللہ کے ہاں کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ واولئک هم وقود النار، اور وہی لوگ آگ کا ایندھن بنیں گے۔ كدأب آل فرعون والذین من قبلهم، ان کا حال فرعون کی قوم اور ان سے پہلے لوگوں کی حال کی طرح ہوا۔ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ فاخذهم اللہ بذنوبہم، تو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت سزا دینے والے ہیں۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار سے کہہ دیجئے کہ تم ان قریب مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ وبئس المہاد، جو کہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، یقیناً تمہارے لیے ان دو گروہوں میں عبرت کی نشانی ہے۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک تو وہ ہے جو میدان بدر میں ایک دوسرے کے مقابلے میں آئے تھے۔ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، اور ایک گروہ تو وہ ہے جو اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا
یہ ہو گیا. اور دوسرا گروہ وہ کفار کا تھا جو اپنی آنکھوں سے ان مسلمانوں کو دگنا دیکھ رہا تھا, ڈبل. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء, اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی مدد کے ساتھ قوت بخشتا ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار, بے شک اس واقعے میں اہل بصیرت کے لیے عبرت ہے. اور یہی اب غزہ میں بھی ہو رہا ہے. فوجی خود بول رہے کہ ہم لڑ ہی نہیں سکتے, یہاں سے نکل بھی نہیں سکتے, یہاں سے بھاگ بھی نہیں سکتے, یہاں ٹھہر بھی نہیں سکتے, ہم سو بھی نہیں سکتے, ہماری نیند اڑ گئی ہے, ہمیں وہ بچے خواب میں آ رہے ہیں اور ہمارے اوپر ہیبت طاری ہو چکی ہے. یعنی ان کی زندگی ختم ہو گئی, وہ خود مان رہے اس بات کو. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث, لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت خوبصورت بنا دی گئی ہے, جیسے عورتوں, بیٹوں, اولاد, سونے اور چاندی کے خزانوں, پلے ہوئے گھوڑوں, چوپائیوں یعنی مویشی, اور کھیتی کی محبت. ذالک متاع الحیات الدنیا, یہ ساری چیزیں دنیاوی زندگی کا سامان ہے. واللہ عندہ حسن المآب, اور بہترین اچھا ٹھکانہ تو اللہ ہی کے پاس ہے. قل اؤنبئکم بخیر من ذالکم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں اس دنیاوی عیش و عشرت سے بہتر چیز بتاؤں. للذین اتقوا عند ربہم, پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کے لیے ان کے رب کے پاس جنات, باغات ہیں ایسے, تجری من تحتها الانہار, جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں, خالدین فیہا, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ, انہیں پاکیزہ بیویاں ملیں گی اور ان کی رضامندی بھی حاصل ہوگی. واللہ بصیر بالعباد, اور اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے. الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار, جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب, بلا شبہ ہم ایمان لے آئے ہیں, ہمارے گناہ بخش دیں اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا دیں. الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار, جو کہتے ہیں, اچھا یہ ہو گیا, یہ لوگ صبر کرنے, سچ بولنے, فرما برداری کرنے, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور رات کے آخری حصے میں توبہ و استغفار کرنے والے ہیں. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو, اللہ نے فرشتوں اور اہل علم نے بھی گواہی دی ہے کہ اللہ, اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط, وہ عدل کو قائم رکھنے والا ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. لا الہ الا هو العزیز الحکیم, وہی سب پر غالب خوب حکمت والا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام, بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہی ہے. وما اختلف الذین اوتوا الکتاب, اور اہل کتاب نے علم آ جانے کے بعد محض حسد و عناد کی وجہ سے مخالفت کی. الا من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم, علم آ جانے کے بعد انہوں نے اس طرح کیا, بغاوت کی آپس میں. اور ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب, جو شخص اللہ کی آیات کا انکار کرے گا تو اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. فإن حاجوک فقل اسلمت وجہی للہ ومن اتبعن, بس اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے اور میرے پیروکاروں نے تو اللہ کے آگے اپنا سر تسلیم خم کر دیا, یعنی کہ جھکا دیا ہے. وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ, اور اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے کہہ دیجئے کیا تم بھی فرما برداری کرتے ہو. پس اگر وہ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا, اسلام لے آئیں تو ہدایت پالیں گے. وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ, اور اگر روگردانی کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تو صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے. واللہ بصیر بالعباد, اور اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے. نبی کے ذمے یہ نہیں ہے کہ وہ زبردستی جنت میں پہنچائے پکڑ کر, اس کے ذمے صرف ہدایت کے راستے پہ لگا دینا, بتا دینا, سمجھا دینا. کیونکہ ہدایت بھی دو قسم کی ہے. ایک تو ہم کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم, تو صراط مستقیم کا ایک ہے راستہ دکھا دینا, ایک ہے صراط مستقیم پر پہنچا دینا. بھائی ایک کسی نے آپ سے ایڈریس پوچھا کہ بھائی یہ بتاؤ سرجانی ٹاؤن 4D میں القادر مسجد کدھر ہے, وہ گرین بس ٹرمینل وہاں کھڑا ہوا تھا. آپ نے سمجھا دیا بھائی یہ روڈ سیدھا جاؤ, آگے جا کے نا ختم ہو رہا ہے روڈ, آگے ڈیپو آ جائے گا, وہاں سے الٹے ہاتھ مڑ جانا, وہ آخر سے پہلے کسی سے پوچھ لینا, بتا دے گا القادر مسجد کدھر ہے. ایک یہ ہے راستہ دکھا دیا.
دوسرا یہ کہ یار القادر مسجد، اچھا القادر مسجد آپ کو جانا ہے تو میں بھی وہیں جا رہا ہوں، آپ میرے ساتھ چلیں۔ وہ ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئے اور ان کو وہاں تک پہنچا دیا۔ تو ایک ہے اہدنا الصراط المستقیم کے ایصال الی المطلوب اور اراۃ الطریق، یعنی کہ راستہ دکھا دینا اراۃ الطریق ہے، اور ایصال الی المطلوب منزل تک پہنچا دینا۔ صدق اللہ العظیم۔